اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرتاس دل پنجابی پوٹھاری زبان پر مشتمل کتاب کے اشعار شعر نمبر 210 سے لے کر 214 تک پڑھیں گے، اور آج مورخہ 12 اپریل 2023 اور آج دن ہے بدھ کا، اور آج 21واں روزہ ہے اور 1444 ہجری ہے۔ بن بتوں جو بن بتوں جو ہر جہاں ਉਹਦੇ ਬੁੱਧ ਤੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਖੁਸ਼ਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਜਰ ਪਹਾੜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਖਾਲੀ بن بتوں بغیر وجود کے جو ہر تھاں ہوندا جو ہر جگہ موجود ہے اودے بت تو نہ کچھ خالی، اس کے وجود سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے، وہ ہر وجود میں ہے۔ خشک طرح وچ، خشک میں بھی اور تر میں بھی، شجر پہاڑاں، درختوں میں، نباتات میں بھی اور پہاڑوں میں بھی، اس کی نہ کوئی تھاں خالی، اس سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ بغیر وجود کے ہے وہ ذات، وہ ہر جگہ موجود ہے اور کوئی بھی چیز اس کے وجود سے خالی نہیں۔ خشک ہو، تر ہو، نباتات ہوں، پہاڑ ہوں، کوئی بھی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے، حمد ہو رہی ہے میرے کریم رب کی، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کعبہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اس کا جو وجود ہے وہ تمام وجودوں کے اندر پیوست ہے۔ ایک تو ہم یہ مثال دیتے ہیں نا کہ فلاں جگہ یہ چیز موجود ہے، یا فلاں جگہ یہ چیز موجود ہے، لیکن میرے رب کعبہ کی جو ذات پاک ہے وہ اتنی بڑی ذات ہے، اس کا ہی تو کام کر دیں، اس کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ تمام کائنات اس کے وجود میں ہے۔ ایک تو وہ وجود میں ہونا جب کوئی چیز کسی دوسرے وجود میں پائی جائے، تھوڑی سی بڑھا دیں اور والیوم بڑھا دیں، ماسٹر والیوم بڑھا دیں، فرسٹ والا جی بندی۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ فلاں جگہ فلاں چیز پائی جاتی ہے، لیکن میرے رب کعبہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس ذات کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کی ذات نے تمام چیزوں کو اپنے اندر سما رکھا ہے۔ تو یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو وجود ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتا، لیکن حقیقت میں اصل میں وجود ہے ہی اس کا۔ باقی سب مٹی، پتھر، گارے، لکڑی کے پتلے ہیں، اصل وجود اسی کا ہی ہے، اصل ذات اسی کی ہے، اور اتنی بڑی ذات ہے کہ تمام چیزیں اس کے وجود کا حصہ ہیں، اس کے وجود میں نظر آتی ہیں۔ جیسے اس کمرے میں روشنی ہے تو کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے روشنی سے، کمرے میں ہر طرف روشنی ہے، تو رب کعبہ کی ذات کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ رب کعبہ کی ذات اس روشنی میں ہے، اور اس روشنی کا تسلط قائم ہے،
اس روشنی کا وزن قائم ہے، اس روشنی کا وجود مضبوطی سے تمام چیزوں کو روشنی دے رہا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ رب کعبہ کی ذات بھی ایسے ہی ہے، اور کہاں کہاں پایا جاتا ہے، کس کس جگہ اس کی ذات پاک ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں ہے، اور جو جتنی بھی روئے زمین پر خشک چیزیں پائی جاتی ہیں یا تر چیزیں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی خشک چیزیں پائی جاتی ہیں یا تر چیزیں پائی جاتی ہیں، ہر ایک وجود میں وہ شامل ہے، ہر ایک وجود میں وہ موجود ہے، کوئی وجود اس سے خالی نہیں ہے۔ پہاڑوں کو دیکھ لو، وہاں بھی موجود ہے، نباتات کو دیکھ لو، جنگلوں کو دیکھ لو، باغات کو دیکھ لو، ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور رب کعبہ کی ذات نے اپنی تمام مخلوق کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے، وہ ہر ویلے ہر وقت اپنے رب کی تعریف میں مشغول ہے۔ صرف حضرت انسان اور جنات، یہ دو خدا کی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن میں ان کی اپنی مرضی بھی شامل ہو سکتی ہے، اور جہاں مرضی شامل ہو وہاں فیصلہ ہوتا ہے، اور جب فیصلہ بنتا ہے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اسی وجہ سے رب کعبہ کی ذات نے جنت اور دوزخ بنا کے رکھی ہے کہ حساب لیا جائے گا۔ باقی روئے زمین کے اندر جتنے بھی چرند پرند درند ہیں، وہ جو منہ سے آوازیں نکالتے ہیں نا، ہم لوگ تو دنیا دار ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی وہ بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، یا ممیا رہے ہیں، یا دھاڑ رہے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے روئے زمین پر بولنے والی ہر چڑیا کو، ہر درندے کو، ہر چرندے کو، چرندے کے کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں جو خدا کی مخلوق ہیں، ان تمام کے اندر یہ خوبی ڈال رکھی ہے میرے رب نے کہ ان کی بولیوں کے اندر اپنے ذکر اور تعریف کر رکھی ہے، اور یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کا ذکر جپتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ جو بغیر وجود کے ہے اور اس کا وجود ہر جا موجود ہے، ہر چیز میں اس کی ذات پاک موجود ہے، بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، اور کوئی بھی وجود اس کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ آپ خشک کو دیکھ لیجئے، تر کو دیکھ لیجئے، پہاڑوں کو دیکھ لیجئے، اور نباتات کو دیکھ لیجئے، ہر جگہ وہ موجود ہے، اور اس کی موجودگی ہی ان چیزوں کے آباد اور زندہ ہونے کی نشانی اور علامت ہے۔ شعر نمبر 211، مرشد میرا مرشد میرا نال میرے جو دیدا کمک تمامی نظر کرم دی دائم میرے تے دیدا رمز جانی مرشد میرا، میرا ہادی، میرا رہبر، نال میرے جو ہر وقت میرے ساتھ ہے، دیندہ کمک، کمک فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدد دینا، مجھے مدد دیتا ہے، تمامی ہر مدد دیتا ہے۔ نظر کرم دی دائم میرے تھے، مجھ پر نظر کرم کرتا ہے ہر ویلے ہر وقت، دیندہ رمز جہانی، اور مجھے ایسا راز عطا کرتا ہے جس میں کل کائنات کی جو پنہائیاں ہیں، جو کل کائنات کی باتیں ہیں یا راز ہیں، وہ سب اس میں موجود ہیں۔ میرا مرشد ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، یا میرے مرشد ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں اور مجھے ہر لمحے مدد پہنچاتے رہتے ہیں، مجھ پر نظر کرم بھی کرتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ والی، اور مجھے کل کائنات کل جہان کا راز بھی دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ مرشد ہے نا،
یہاں پر لفظ مرشد کو پیر کامل کہہ رہا ہے شاید. مرشد یا مرتشد، پیر مرید کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن یہاں پر جو نظر کرم کی بات ہو رہی ہے، یہ شعر دونوں کیٹیگری میں بڑا اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کے بعد ایڈجسٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے مرشد کی بات کریں جو ہمارے ہادی ہمارے رہبر ہیں تو یہ ان کی ذات کا بھی ذکر اور پرچار ہے. اور اگر اس شعر کو پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ آپ کی ذات پاک کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ شعر وہاں بھی بڑے خوبصورت طریقے سے بڑا پیارا سا پیراہن بیان کرتا ہے. تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ جو میرے مرشد ہیں، اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اپنے مرشد سمجھ لیں یا آپ پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک کو سمجھ لیں. میرے جیسا بندہ پیر کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرشد اول تسلیم کرتا ہے. اور پھر ہمارے جو مرشدین ہیں وہ ساتھ بعد میں آتے ہیں. تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ جو میرے مرشد کی ہے وہ یہ شان ہے، ہر وقت میرے ساتھ ہے میرے مرشد، ہر وقت میرے ساتھ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میں ان سے یا وہ مجھ سے جدا نہیں ہے، دور نہیں ہے، ہر ویلے موجود ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بات انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ جی ہر ویلے ساتھ ہیں، ہر وقت ساتھ ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں آپ کو بیان کرتا ہوں، بڑی خوبصورت اور بڑی سادہ اور سہل جو جلدی سے دماغ ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں کہ مرشد ہر ویلے ساتھ کیسے رہتے ہیں مرید کے. دیکھیں، جب ایک مرید یا مرتشد اپنے مرشد سے جڑتا ہے، ان سے دعا لیتا ہے، اور یہ دعا ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور کا حالہ ہے. یہ دعا مرید کو، مرتشد کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس کے گرد ایک حالہ، ایک دائرہ، ایک چھلا بنا لیتا ہے، اور وہ مرید جہاں جاتا ہے وہ اس میں موجود رہتا ہے. اس کی اور آسان مثال کر لیں، یہ جو سائیں جی نے ٹوپی پہنی ہے سبز رنگ کی، اب یہ ٹوپی انہوں نے سر پہ پہنی ہوئی ہے، اور یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے یہ ٹوپی ان کے سر پر موجود ہوگی. اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی صورت بھی سر سے ٹوپی نہیں اتارتے. الحمدللہ یہ اچھی عادت ہے آپ کی کہ آپ ننگے سے پھرتے نہیں، یہ بہت اچھی عادت ہے. تو ہر وقت آپ کے سر پر جب ٹوپی رہے گی تو آپ اس محبت میں محو رہیں گے، آپ اس سے خالی نہیں رہیں گے. اور یہ حدیث پاک بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ننگے سر نہ پھرا کرو، ننگے سر نہ پھرا کرو، اس سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. تو میں مثال دے رہا تھا ٹوپی کی یا پگڑی دستار کی، تو جب تک وہ سر ہے تو بندہ اس کے سر پہ جب تک ہے تو بندہ اس کے نیچے ہے نا، کیونکہ انسان کا جو وجود شروع ہوتا ہے وہ سر سے شروع ہوتا ہے، وہ پاؤں پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب بندے کے اندر یہ صلاحیت اپنے مرشد پاک کے ساتھ محبت کی، عقیدت کی، محبت کی، مودت کی، تو ہر وقت مرشد آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر آپ پر نظر کرم کرتے ہیں. اب وہ نظر کرم کی مثال کیا ہے؟ نظر کرم کی مثال یہ ہے کہ آپ کے منہ سے اچھی باتیں نکلتی ہیں، آپ معاشرے میں ایک مثبت شخص کی طرح زندگی گزارتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مرشد قائم کی دائم کی نظر کرم ہے. اور پھر جب مرید ہوتا ہے، مرید اس پر یہ ویلا آ جاتا ہے، وہ مرید ہو یا امتی ہو. میں وضاحت کر چکا ہوں پیر کامل کی اور مرشد کی، وہ جو بھی جس بھی مقام اور حیثیت پر ہو تو اسے راز کی باتیں ملتی رہتی ہیں، اسے راز کی باتیں ملتی رہتی ہیں.
اس تک یہ باتیں آتی رہتی ہیں اور اس تک یہ بات معاملہ پہنچتا رہتا ہے اور اس بات سے وہ آگاہی حاصل کرتا رہتا ہے۔ شعر نمبر 212۔ اب اگلے 3 جو اشعار ہیں بڑے معرفت والے ہیں۔ آجا سجنا آجا سجنا درد وڈاوڑ سینہ جل گیا میرا نظر رکھی میں در بابا رستے مینوں ویکھا تیرا نظر رکھی میں در بابا میں رستہ ویکھا تیرا۔ آجا سجنا، اے میرے محبوب آ جائیں درد ونڈاون، میرے درد کم کرنے کے لیے، میرے درد بانٹنے کے لیے۔ سینہ جل گیا میرا سینہ جل گیا ہے، میرا دل جل گیا ہے۔ نظر رکھی میں در بابا، نظر رکھی میں دیکھ رہا ہوں در بابا، باب کہتے ہیں دروازے کو، میں دروازے کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ میں رستہ ویکھاں تیرا، میں آپ کا راستہ دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ اے میرے محبوب آ جائیں میرے درد کم کریں یا میرے دردوں کو بانٹ لیں۔ میرا سینہ جل رہا ہے، میں نے اپنی نظر ہے جو وہ دروازے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور میں آپ کا راستہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک امتی کے دنیا سے جانے کا ویلا ہے، ایک امتی کا دنیا سے جانے کا ویلا ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ کہتے ہیں جب آخری وقت آتا ہے تو انسان کی زندگی میں کیے ہوئے اعمال، وہ اعمال ہوں یا کرتوت ہوں، وہ سارے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزارے جاتے ہیں۔ بندہ بے بس ہو جاتا ہے، دوائیاں شفا دینے سے انکار کر دیتی ہیں، اپنے پیارے جگر گوشے لخت جگر اولاد، اپنے بہن بھائی اپنے آپ کو اندر ہی اندر سے اس بات پر مضبوط کر لیتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلا جائے تو ہم سکون میں ہو جائیں گے۔ وہ وقت بڑا کٹھن اور بڑا مشکل ہوتا ہے جب اس وقت وہاں لیٹے لیٹے جب سارے مناظر آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، خاندانی رشتوں کے ساتھ جو آپ نے محبت کی ہوتی ہے یا آپ سے جو غلطیاں لغزشیں درپیش ہوتی ہیں وہ ساری یاد آتی ہیں، اور پھر اپنے لوگوں کے چہروں پر مایوسی، ذہنی کوفت، بے چینی، بے قراری نظر آتی ہے، اور انسان سمجھ جاتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا ان کو بھی انتظار ہے، ان کے کام کاج رک گئے ہیں، ان کی گھر گرہستی خراب ہو گئی ہے، کافی پیسہ میرے علاج پہ خرچ ہو گیا ہے، اب ان کی آنکھیں بھی وہ منظر دیکھنے کو بے چین ہیں جب میرے وجود سے میری روح مجھے رخصت کر کے جائے گی۔ اب یہاں کوئی بھی میرا ہمدرد نہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اب آپ آ جائیں، میرا دل جو ہے نا وہ چل رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، دنیا سے واپس نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ آ جائیں، آپ کے آنے سے مجھے طبیعت میں
نرمی محسوس ہوگی. یہ جو موت کی سختی ہے اس سے مجھے چھٹکارا ملے گا. پانی پی پی کے میرا حلق تر نہیں ہو رہا. جی چاہتا ہے سمندروں کا پانی پی لوں، پیاس نہیں بجھتی. یہ وہ ہے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نہیں گزاری ہوتی. سوچو وہ کیا لمحہ ہوگا. میرے پاس شاید اقبال نامی بندہ آتا ہے، میں اسے کہتا ہوں جاؤ ہسپتال میں، وہاں کسی مریض کے سرانے بیٹھو، اس کا حال چال پوچھو. تو کہتا جی مجھے ڈر لگتا ہے. چلیا یہ وقت تجھ پر بھی آئے گا. وہ وقت بڑا کٹھن ہوتا ہے، لیکن جن کی دوستیاں، جن کی محبتیں، جن کی عقیدتیں، جن کی مودتیں مکین گنبد خضرا کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا زندگی میں رہنا بھی کمال اور دنیا سے جانا بھی شاندار. تو شاعر کہتا ہے کہ آپ آ جائیں، مجھ پر نظر کرم کریں، میری تکلیفوں کو کم کریں. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ، آپ تو ابو جہل کی مٹھی میں پکڑے ہوئے کنکروں کی بات بھی سن رہے تھے. جن گلیوں سے آپ گزرا کرتے تھے، جو سنگریزے آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے، آپ ان کی آواز بھی سن لیتے تھے. یہودی نے آپ کی دعوت کی، بوٹیوں کے اندر، گوشت کے اندر زہر ڈالا. جلی بھنی بوٹی نے آپ سے سرگوشی کی کہ مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ، آپ تو ان کی زبان بھی جانتے ہیں جو بول نہیں سکتے. میں نے تو اپنی نظریں دروازے کی طرف رکھی ہوئی ہیں کہ یہاں سے میرا سونا مدنی عربی ڈھولن آئے گا اور مجھے محبت کے ساتھ اس دنیا کے تانوں بانوں سے نکال کر سلامتی اور محبت کے ساتھ اللہ کی طرف رخصت کرے گا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں. میں نے اپنی نگاہوں کو آپ کے رستے میں بچھا رکھا ہے، میں نے دل اپنے کو دیوانہ بنا رکھا ہے. آپ آ جائیں اور مجھ پر نظر کرم کریں. اس لمحے میں، اس وقت میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا چہرہ محبت میں دیکھ لوں گا. آپ کی ذات پاک کا آنا میرے لیے آسانی کا ماحول پیدا کرے گا. یا رسول اللہ آپ تشریف لیں. لوگ کہاں پہ گے، لوگ کہاں پہ گے، وقت پلے کے اسی دنیا چڑھ جوگے، تیرے جے ود خوب سیانے، مٹیاں واپس گے. لوکاں پہ گے وقت بھلے چھے، لوگوں کو پہ گے مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. وقت بھلے چھے، الگ سوچ، الگ غلط فہمی. لوگوں کو الگ غلط فہمیاں پڑ گئی ہیں. اسی دنیا چاڑن جوگے کہ ہم دنیا کے لیے ہیں، دنیا ہمارے بغیر چل نہیں سکتی. تیرے جے ود خوب سیانے، اے بندے تیرے سے زیادہ خوب سیانے ذہین لوگ مٹیاں واپس ہو گئے، واپس مٹی میں چلے گئے. لوگوں کو وہم ہے کہ دنیا ان کے دم قدم پر ہے، لیکن اے بندے تیرے سے زیادہ ذہین سیانے عقل مند دوبارہ واپس مٹیوں میں چلے گئے، دوبارہ واپس مٹیوں میں چلے گئے. یہاں شاعر کہتا ہے جی کہ دنیا نا، دنیا ہم ساری دنیا میں، ہم سب کا بھی اس میں شمار ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کو عجیب و غریب کو لکھے پڑ گئے ہیں، عجیب و غریب ان کے دماغوں میں باتیں آ گئی ہیں. کیا
کہ جی ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی، ہمارے بغیر دکانداری نہیں چلے گی، ہمارے بغیر گھر نہیں چلے گی، ہمارے بغیر خاندان نہیں چلیں گے، میرا اتنا بڑا کاروبار نہیں چلے گا، اور میں ہوں تو سارے کام ہوتے ہیں، اور میں ہوں تو یہ کام میں کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں شاعر کہتا ہے چلیا تنو بھلیکھے پہ گئے، یہ تمہارا وہم ہے کہ دنیا چاڑن جوگے، چاڑن پوٹھواری زبان کا لفظ ہے، کہتے ہیں نا مطلب پنجابی میں کہتے ہیں اسی کوٹھے چاڑنے، اسی کوٹھے چاڑنے، چاڑن کا مطلب ہے بنانا۔ لوگوں کو وہم پڑ گیا، ایزی ہو پکی بات ہے نا، دھیان سے بیٹا، لوگوں کو بھلیکھے وہم پڑ گئے ہیں کہ جی دنیا ہمارے بغیر نہیں ہے، ہم دنیا کو بنانے والے ہیں، دنیا چلانے والے ہیں، تو ہمارے بغیر تو جناب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم تو بڑے ذہین ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے سوچ والے ہیں، بڑے دماغ والے ہیں، بڑے زیرک خیال کے مالک ہیں۔ لیکن شاعر یہاں کہتا ہے، شاعر یہ کہتا ہے کہ اے انسان تو کتنا بڑا بیوقوف ہے، تو کتنا بڑا نادان ہے، تو اپنے آپ کو بہت سمجھدار، سیاںا، عقل مند سمجھتا ہے، تو اے بندے تجھے پتا ہے تجھ سے زیادہ عقل مند اور سیانے لوگ واپس مٹیوں میں چلے گئے، مٹی سے انسان بنا ہے اور دوبارہ مٹی میں ہی فنا ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ تو کہتا ہے جناب تیرے بغیر دنیا نہیں چلے گی، دنیا تو چلے گی اور تیرے بغیر اچھی چلے گی۔ یہ وہم نہ کر کہ پتہ نہیں تو دنیا بنانے والا ہے، تیرے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، تو سارے کام کر سکتا ہے، تو ہے تو کام ہوتے ہیں، دفاتر میں تیرا ہونا ضروری ہے، تیرا وزیر اعظم اور صدر پاکستان کی سیٹ پر ہونا ضروری ہے، یہ تیرا بھلیکھا ہے۔ اور جس شخص نے یہ بھلیکھا رکھا ہے، اب وہاں بیٹھ جاؤ سامنے، وہاں روشنی کا دخول ذرا کم ہے، اب وہاں بیٹھ جاؤ سامنے، چیئر لے لیں، آپ چیئر لے لیں۔ تو اس میں بندے تیری بیوقوفی ہے، تیری نادانی ہے کہ تو اپنے آپ میں یہ وہم پالے ہوئے ہے کہ تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور چلیا تیرے بغیر بہت کچھ ہوگا اور بہت اچھا ہوگا۔ تو اسی فکر میں پڑا رہا بھائی نہیں کریں گا تو یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنے اندر سے یہ وہم نکال، تو اپنے اندر سے وہم نکال، اپنے اندر سے وہم نکال اور دنیا داری چھوڑ، دینداری اختیار کر، رب کا محبوب بندہ بن جا تاکہ تجھ پر کرم کیا جائے۔ آج کی کلاس کا آخری شعر یہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ، سب نے بیٹے اگر پرابلم ہو نا آپ کو اپشا تھوڑی لائٹ تیز ہے وہاں پر، آپ وہاں چلے جا کریں، آپ وہاں پر ایزی رہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بڑی توجہ سے سننے والا شعر ہے، انتہائی غور سے، اور میں کہتا ہوں یہ جو شعر ہے یہ جانے جانا شعر ہے، یہ جو میں آپ کو بھی سنانے لگا ہوں یہ شعر جانے جانا ہے اس کتاب کا۔ شعر ہے جی، چپ چپیتی چپ چپیتی دا شور گلے رہا بولنے بول سب تھوڑا چپ چپیتی دائم قائم واجاں ہوندا وجود تھوڑا۔ چپ چپیتی خاموش، خاموشی دا شور گلیرا، خاموشی کا شور بہت زیادہ ہے، خاموشی کا شور بہت زیادہ ہے، گلیرا کہتے ہیں زیادہ، بول سب تھوڑے، اور یہ جو بات کرنا ہے یہ چھوٹی ہے خاموشی سے، یہ بات کرنا خاموشی سے بہت چھوٹا ہے، خاموشی کا وجود بڑا ہے اور بات چیت کا وجود تھوڑا ہے، تھوڑا ہے۔ چپ چپیتی دائم قائم، جو خاموشی ہے نا، جو خاموشی ہے وہ دائم بھی ہے اور قائم بھی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ واجہ ہوندہ، یہ جو باتیں ہیں آواز ہے، ہوندہ وجود تھوڑا، اس کا وجود تھوڑا ہوتا ہے، باتوں کا وجود تھوڑا ہوتا ہے، باتوں کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو خاموشی ہے اس کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے، خاموشی کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے۔
اور یہ جو بولنا ہے یہ چھوٹا ہے خاموشی سے، اور خاموشی ہمیشہ رہنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے، لیکن جو بات چیت ہے، جو گفتگو ہے، جو بولنا ہے، اس کا وجود بڑا تھوڑا ہے۔ اسی کلاس سے آپ مثال لے لیجئے، میں بات کر رہا ہوں تو بات جب تک ہوتی رہے گی، بات کے اندر تسلسل چلتا رہے گا تو گفتگو جاری رہے گی، لیکن درمیان میں جب وقفہ لیا جائے گا یا تھوڑی سی خاموشی یا سکوت اختیار کیا جائے گا تو وہ وقت خاموشی کی نظر ہو گیا، وہ وقت خاموشی کی نظر ہو گیا۔ خاموشی جو ہے اس کا وجود زیادہ ہے۔ کوئی بندہ کتنی باتیں کرے گا، مخلوق کتنی باتیں کرے گی، چرند پرند درند کتنے بولیں گے، لیکن ان پر جو وقت آتا ہے نا خاموشی کا، یعنی سونے کا، آرام کرنے کا، نیند کرنے کا، تو اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور خاموشی کے بارے میں تو معرفت والے بڑی معرفت کی بات کہتے ہیں خاموشی اللہ کی زبان ہے، خاموشی اللہ کی زبان ہے۔ اور سب سے بڑی تفسیر یہی ہے، یہ جو خاموشی ہے یہ میرے رب کی زبان ہے۔ رب بولتا تو نہیں ہے، بولنے سے پاک ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ یہ جو خاموشی ہے نا اس کا وجود بہت زیادہ ہے۔ کیسے زیادہ ہے؟ کچھ ٹیکنیکلی طور پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ باتیں کرنے والا، اتنا زیادہ باتونی، جب موت کے سپرد ہو جاتا ہے تو وہ بھی چپ چلا گیا، بار بار اس کی قبر پر جائیں خاموشی ہی ہے، تبھی تو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے۔ کتنے لوگ قبرستانوں میں خاموش پڑے ہیں، پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کتنے قبرستان ہیں، سب لوگ خاموش پڑے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ خاموشی کی زبان زیادہ ہے، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کا دورانیہ زیادہ ہے، اس کا وجود زیادہ ہے۔ خاموشی زیادہ بڑی ہے بات چیت سے۔ بات چیت کا وہ وجود نہیں ہے، گفتگو کا وہ وجود نہیں ہے جس میں یہ بات عیاں ہو، یہ بات واضح ہو، یہ بات بتائی جائے کہ فلاں نے باتیں کی، اتنی دیر باتیں کرتا ہی رہا، کتنی دیر کرتا رہا، پھر کوئی دورانیہ نہیں ہے۔ لیکن خاموشی کا وجود طویل ہے، خاموشی کا وجود طویل ہے، اور رب کی زبان ہے خاموشی، رب کی زبان ہے خاموشی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو بولنا ہے اس کی عمر تھوڑی ہے اور خاموشی کی عمر زیادہ ہے۔ اچھا، خاموشی کا ایک شور بھی ہوتا ہے، خاموشی کا ایک شور بھی ہوتا ہے، یہ ذرا آپ سن لیجئے۔ دیکھیں ابھی تو یہاں پر پنکھا بھی چل رہا ہے اور باہر فجر کا ویلا ہے، چڑیاں بھی چہچہا رہی ہیں۔ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے، آپ اس کو ایسے امیجن کر لیں، ایسے سوچ لیں کہ جب بندہ رات کو لیٹ جاتا ہے اپنی چرپائی پر یا سو جاتا ہے، تو اگر وہ لیٹتا ہے، کمرے میں کوئی بھی کسی قسم کا شور نہیں ہے، تو آپ تھوڑی دیر اگر خاموش رہیں گے نا تو آپ کو ایک سیٹی نما آواز کانوں میں گونجے گی، ایسے کیا مطلب؟ تو بیٹا یہ خاموشی کی بات ہے، یہ خاموشی بول رہی ہے آپ سے، خاموشی باتیں کر رہی ہے، اور خاموشی کی بڑی اہمیت ہے، فقراء نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ خاموش رہ کر بندہ تدبر کر سکتا ہے، خاموش رہ کر بندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، خاموش رہ کر بندہ اپنے ماضی کو سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے اپنی نظر سے، اور بندہ خود سے باتیں کرتا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہیں پر ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں، پہلے درود پاک پڑھے، پھر میں ایکسپیریمنٹ دوں۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کروا رہا ہوں، آپ کو بھی اور پوری دنیا میں جو بندے دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، میری اس بات کو توجہ سے سنیں۔ میں ایکسپیریمنٹ کر کے آج کی کلاس ختم کرنے والا ہوں۔ ہم سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس بات کا وجود آپ کے ذات میں کیسے نمایاں ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا واقعی خاموشی کا وجود بہت بڑا ہے، اور جتنی تیزی سے اور جتنی اونچی آواز میں خاموشی باتیں کرتی ہے، انسان یا کوئی بھی جاندار چیز اتنی اونچی نہیں بول سکتی۔ میں بھی ایک بات کرنے لگا ہوں، ایک ذکر کرنے لگا ہوں۔ آپ دیکھیں میں بول کے چپ کر جاؤں گا، لیکن آپ کی توجہ، کلاس والوں کی توجہ میری طرف رہے گی، لیکن آپ اندر ہی اندر سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ سورہ بقرہ، میں چپ ہو گیا۔
اب دیکھیں سورہ بقرہ میں نے کہہ کے چپ کر گیا، میں بھی چپ کر جاؤں، آپ بھی چپ کر جاؤ، آپ کے اندر گائے کا واقعہ بھی بول رہا ہے، آپ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی شان بھی چل رہی ہے، آپ کے اندر کفار مکہ کے ظلم و ستم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، آپ کے اندر رب کعبہ کی ذات کے کرم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ صرف کچھ سیکنڈ کے لیے خاموشی اختیار کریں، دیکھیں آپ کا اندر آپ سے بات کرتا ہے، کچھ دیر خاموش رہیں۔ دیکھا آپ نے کس طرح اندر خاموشی آپ کی باتیں کر رہی ہے؟ تو یہ خاموشی انسان کے وجود میں حلول ہے، اور یہ حلول میرے رب کعبہ کی ذات کی شان ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ خاموشی کی عمر لمبی ہے، خاموشی کا وجود زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ بات چیت کی جائے۔ یہ تھی آج کی کلاس، امید کرتا ہوں کافی دنوں بعد دوبارہ کلاس کی ہے، کچھ درمیان میں ایگزامز آگے تھے آپ کے، تو امید ہے کہ کلاس آج کی بھی اچھی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر، اور ضروری بات، جو اب آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں نیٹ پہ، نیکی کی غرض سے، کسی شہرت کی غرض سے نہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ جب آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی باتیں ملتی رہیں گی، اور آپ کو اپنے سکون کی خاطر، جو سکون حقیقی سکون ہے، جو انسان کو رب کی محبت کا گرویدہ کرتا ہے، وہ آپ کو نصیب ہوگا۔ تو آپ اس میں ضرور سبسکرائب کریں، آپ کی ایک سبسکرائب سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا، کیونکہ پھر فی زمانہ ہر طرح کی برائی منہ کھول کھول کے، چیخ چیخ کر لوگوں کو خراب کر رہی ہے، امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں پیش پیش رہیں۔ اسے سبسکرائب کرنے سے، پھر ہمارے دربار کا کوئی پروگرام ہو یا کوئی بھی اچھا پروگرام ہو جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو، جب آپ اسے سبسکرائب کریں گے تو یہ مثال آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر حابیل اور قابیل کو آج دن تک، وہ جو قتل ہوا تھا، قابیل کو حابیل نے قتل کیا تھا، آج تک روز زمین پر جتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں ان تمام کا گناہ ہے اس کو مل رہا ہے جس نے بھائی کو قتل کیا۔ تو اگر ایک برائی کرنے سے بار بار برائی اس کو مل رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیں جب آپ ایک نیکی کریں گے تو کتنے لوگوں کو نیک رہنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔